کہتے ہیں سری نگر میں ایک سوداگر رہتا تھا۔ وہ بہت امیر تھا، ہر طرح سے خوش رہتا تھا، لیکن جب وہ اپنے بیٹے کو دیکھتا تو اس کی خوشیاں غم میں بدل جاتیں۔ اس کا یہ ایک ہی بیٹا تھا، مگر وہ تھا بہت بیوقوف۔ سوداگر سوچا کرتا تھا کہ اس کی محنت سے کمائی ہوئی دولت اس کا بیٹا اپنی بیوقوفی سے گنوا دے گا۔ سوداگر کی بیوی نے سوچا کہ لڑکے کی شادی کر دی جائے، شاید اس کی بیوی اس کو عقل مند بنا دے۔ چنانچہ اس نے ایک دن سوداگر سے کہا کہ ہمارا بیٹا اب بڑا ہو گیا ہے، اس کی شادی کر دینا چاہیے، ہمارے گھر میں دلہن کے آنے سے رونق آ جائے گی۔ سوداگر نے کہا، بات تو ٹھیک ہے، لیکن کسی دوسرے کی لڑکی کی زندگی خراب کرنے سے کیا فائدہ؟ اس بیوقوف کے ساتھ جس لڑکی کی بھی شادی ہوگی وہ کبھی خوش نہیں رہ سکے گی۔ رہ گئی یہ بات کہ شادی ہونے سے ہمارا بیٹا عقل مند ہو جائے گا، تو ایسا کہاں ہوتا ہے؟ شادی سے بھی کہیں بیوقوف لوگ عقل مند ہوتے ہیں۔ سوداگر کی بیوی اس وقت تو خاموش ہو گئی، لیکن اس کے بعد اس نے روزانہ ہی بیٹے کی شادی کی رٹ لگا دی۔ سوداگر نے ایک دن تنگ آ کر کہا، اچھا، لیکن میں ایک بار اسے آزما لوں، اگر یہ آزمائش پر پورا اترا تو میں اس کی شادی کر دوں گا۔ اس کی بیوی یہ بات مان گئی۔ اگلے دن سوداگر نے بیٹے کو اپنے پاس بلا کر کہا، بیٹا، یہ 3 پیسے لو اور بازار جاؤ۔ 1 پیسے کی اپنے لیے کھانے کی چیزیں لینا، دوسرے کو پانی میں ڈال دینا اور تیسرے سے 5 چیزیں لے آنا، کچھ کھانے کی، کچھ پینے کی، کچھ چبانے کی، کچھ باغ میں بونے کی اور کچھ گائے کو کھلانے کی۔ سوداگر کا بیٹا تینوں پیسے لے کر بازار گیا۔ اس نے اپنے لیے 1 پیسے کی کھانے کی کچھ چیزیں لیں، پھر دوسرا پانی میں ڈالنے کے لیے ندی کی طرف چلا۔ ندی کے پاس پہنچ کر اس نے سوچا کہ پیسہ تو بڑے کام کی چیز ہے، اسے پانی میں کیوں ڈالوں؟ لیکن باپ کا حکم ماننا بھی ضروری تھا۔ اس نے بہت سوچا، کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ وہ ابھی کھڑا سوچ ہی رہا تھا کہ ایک لڑکی وہاں آئی۔ اس نے سوداگر کے لڑکے کو دیکھا کہ کھڑا کچھ سوچ رہا ہے۔ وہ اس سے بولی، تم کیا سوچ رہے ہو؟ لڑکے نے فوراً ساری بات اس لڑکی کو بتا دی۔ لڑکی نے کہا کہ ندی میں پیسہ پھینکنا تو بہت بیوقوفی کی بات ہے، اسے تو اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ رہی تیسرے پیسے کی بات، تو بھائی تمہارا باپ یہ چاہتا ہے کہ تم ایک تربوز لے جاؤ۔ تربوز میں یہ 5 چیزیں موجود ہیں، کھانے کے لیے گودا، پینے کے لیے اس کا پانی، چبانے اور بونے کے لیے بیج اور گائے کے لیے اس کے چھلکے۔ یہ لڑکی ایک لوہار کی بیٹی تھی اور بڑی عقل مند تھی۔ سوداگر کے بیٹے نے اس کی بات مان لی۔ وہ بازار سے ایک تربوز خرید کر اپنے باپ کے پاس پہنچا۔ اس کا باپ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کا بیوقوف بیٹا ایک دم عقل مند کیسے ہو گیا۔ اس نے بیٹے سے پوچھا، بیٹا، سچ سچ بتانا، یہ تربوز خریدنے کی رائے تمہیں کس نے دی؟ بیٹے نے فوراً ساری بات بتا دی۔ سوداگر لوہار کی بیٹی کی عقل مندی سے بہت خوش ہوا اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی اسی لڑکی سے کرے گا۔ کچھ دنوں کے بعد سوداگر لوہار کے پاس گیا۔ اس وقت گھر پر نہ لوہار تھا اور نہ اس کی بیوی۔ لوہار کی بیٹی نے مہمان کی بہت خاطر مدارت کی۔ سوداگر نے پوچھا کہ بیٹی، تمہارے ماں باپ کہاں گئے ہیں؟ لوہار کی بیٹی نے جواب دیا، میرے باپ ایک کوڑی کا سرا خریدنے گئے ہیں اور میری ماں محلے میں باتیں بیچنے گئی ہے۔ سوداگر یہ سن کر حیران رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اس نے بہت سوچا اور پھر لڑکی سے بولا، بھائی تمہاری بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ لڑکی بولی، میرے باپ تو چراغ کے لیے 1 کوڑی کا تیل لینے گئے ہیں اور میری ماں کسی کی شادی طے کرنے گئی ہیں۔ سوداگر یہ جواب سن کر بہت خوش ہوا۔ ذرا سی دیر میں لوہار اور اس کی بیوی واپس آ گئے۔ سوداگر نے ان سے کہا کہ وہ اپنے لڑکے کی شادی ان کی لڑکی سے کرنا چاہتا ہے۔ لوہار تیار ہو گیا۔ اب دونوں طرف شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ جب یہ عام خبر ہوئی تو کچھ لوگوں کو لوہار کی لڑکی سے بڑی جلن ہوئی اور وہ اس کوشش میں لگ گئے کہ یہ شادی نہ ہو۔ وہ لوگ صلاح کر کے سوداگر کے بیٹے کے پاس گئے اور اس سے کہنے لگے کہ دیکھو، لوہار کی لڑکی بہت غریب ہے، تم دن رات اس کی پٹائی کرنا ورنہ وہ تمہارا کہنا نہیں مانے گی۔ سوداگر کا لڑکا بیوقوف تو تھا ہی، ان لوگوں کی باتوں میں آ گیا۔ یہ بات لوہار کو بھی معلوم ہو گئی۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ میں تیری شادی کہیں اور کر دوں گا۔ سوداگر کا بیٹا تجھے زندگی میں کوئی سکھ نہ دے سکے گا۔ لوہار کی بیٹی نے جواب دیا، آپ فکر نہ کریں، میں تو اب اسی سے شادی کروں گی۔ کچھ دنوں بعد ان کی شادی دھوم دھام سے ہو گئی۔
جس دن شادی ہوئی اسی رات سوداگر کے بیٹے نے اپنی بیوی کو مارنا چاہا، لیکن لوہار کی بیٹی نے کہا کہ آج کی رات میں تمہاری مہمان ہوں، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سوداگر کے بیٹے کی سمجھ میں یہ بات آ گئی اور اس نے بیوی کو نہ مارا۔ اب جب بھی وہ اپنی بیوی کو مارنا چاہتا وہ اس کو کچھ نہ کچھ بات بتا دیتی اور وہ اسے مان لیتا۔ جب لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ سوداگر کے لڑکے نے ان کے کہنے پر عمل نہیں کیا تو انہوں نے کہا کہ تم تو بڑے ڈرپوک نکلے، اب دیکھنا تمہاری بیوی تمہیں کیسا ناچ نچاتی ہے۔ کچھ دنوں بعد لوہار کی بیٹی اپنے ماں باپ کے پاس چلی گئی۔ سوداگر نے اپنے بیٹے کو بہت سا مال اور نوکر چاکر دے کر ایک اور شہر کی طرف روانہ کر دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا بھی خوب تجارت کرے اور مال کمائے۔ اپنے گھر سے نکلنے کے بعد سوداگر کا بیٹا ایک شہر میں پہنچا۔ وہاں اس نے ایک محل کی کھڑکی سے ایک خوبصورت عورت کو جھانکتے دیکھا۔ عورت نے اسے اشارہ کیا، یہ بیوقوف تو تھا ہی، اپنے نوکر چاکر مال اسباب لے کر محل میں چلا گیا۔ وہ عورت بہت چالاک تھی، اس کے ہاں جوا کھیلا جاتا تھا۔ اس نے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے اس لڑکے کو شطرنج کھیلنے پر آمادہ کر لیا۔ یہی اس کی چال تھی اور اسی سے وہ لوگوں کو لوٹا کرتی تھی۔ سوداگر کا لڑکا شطرنج کھیلنے بیٹھا اور ہارتا چلا گیا۔ وہ عورت چالاکی سے جیتتی چلی گئی، یہاں تک کہ سوداگر کا بیٹا اپنے آپ کو بھی ہار گیا۔ اس عورت نے سوداگر کے بیٹے کو ایک کوٹھری میں قید کر دیا۔ کوٹھری میں ایک کھڑکی تھی، اس کھڑکی میں سے سڑک نظر آتی تھی۔ سوداگر کے لڑکے کو اس کوٹھری میں بند ہوئے کئی دن گزر گئے۔ ایک دن اس سڑک سے ایک مسافر گزر رہا تھا۔ لڑکے نے اسے آواز دی اور بہت منت سماجت کی کہ وہ اس کے 2 خط سری نگر پہنچا دے۔ ایک خط اس نے اپنے باپ کے نام لکھا کہ جس میں اپنا پورا حال لکھا، اور دوسرا خط بیوی کو لکھا جس میں لکھا کہ میں بہت امیر ہو گیا ہوں، خوب دولت کمائی ہے اور بہت جلد آ کر تمہاری پٹائی کروں گا۔ اتفاق سے یہ خط بدل گئے اور بیوی کے نام کا خط سوداگر کو ملا اور سوداگر کے نام کا بیوی کو۔ دونوں کو پڑھ کر بہت دکھ ہوا۔ لوہار کی بیٹی فوراً اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے گھر سے نکل پڑی۔ راستے میں اس نے سوداگر کا بھیس بدلا اور بہت سا مال لے کر اس شہر کی طرف چل دی جہاں اس کا شوہر قید میں تھا۔ جب وہ اس شہر میں پہنچی اور محل کے پاس سے گزری تو خوبصورت عورت نے اس کو بھی سوداگر سمجھ کر اشارہ کیا۔ یہ بھی اپنے نوکروں اور مال اسباب کے ساتھ محل میں چلی گئی۔ محل میں پہنچ کر اس نے سب سے پہلے عورت کے نوکروں کو بہت سا مال دے کر اور اس سے بھی زیادہ دینے کا لالچ دے کر وہ راز معلوم کر لیا جس سے وہ عورت شطرنج کی ہر بازی جیت جاتی تھی۔ جب صبح ہوئی اور جوا شروع ہوا تو لوہار کی بیٹی ہر بازی جیتنے لگی، یہاں تک کہ اس نے عورت کا سارا مال اسباب اور اس کا محل تک جیت لیا، پھر اس عورت کو بھی جیت لیا۔ اب وہ اس کی قید میں تھی۔ جب لوہار کی بیٹی اس طرح سب کچھ جیت چکی تو اس نے اپنے شوہر کو کوٹھری سے نکال کر نہلوا کر کپڑے بدلوائے۔ وہ کچھ اتنا بیوقوف تھا کہ اپنی بیوی جو سوداگر کے بھیس میں تھی نہ پہچان سکا۔ لوہار کی بیٹی نے سارا مال ساتھ لیا اور اپنے شوہر کے وہ پھٹے پرانے کپڑے بھی ساتھ رکھ لیے جو وہ قید کے دنوں میں پہنے تھا۔ باقی جو لوگ اس عورت کی قید میں تھے ان کو اور اس عورت کو رہا کر دیا۔ لوہار کی بیٹی نے سارا مال اسباب بھی سوداگر کے بیٹے کو دے دیا اور اس سے رخصت ہو کر چپ چاپ اپنے باپ کے گھر چلی آئی۔ سوداگر کا بیٹا مال اسباب لے کر اپنے گھر واپس پہنچا تو سب نے بڑی خوشیاں منائیں۔ گھر پہنچنے کے کچھ دن بعد سوداگر نے بیٹے سے اپنی بیوی کو بلانے کا کہا۔ اس نے سوچا کہ اب تو وہ بہت امیر ہو گیا ہے، چنانچہ جب رات ہوئی تو اس نے اپنا جوتا اتارا اور اپنی بیوی کو مارنے دوڑا۔ دراصل اسے اپنے دوستوں کا مشورہ یاد آ گیا تھا جنہوں نے اسے بہکایا تھا کہ اپنی بیوی کو جوتے مار مار کر اپنے قابو میں رکھنا۔ سوداگر کا بیٹا جیسے ہی جوتا لے کر اس کی طرف بڑھا، لوہار کی لڑکی نے فوراً وہ کپڑے نکال کر اس کے آگے ڈال دیے جو وہ عورت کی قید میں پہنا کرتا تھا۔ سوداگر کا بیٹا یہ کپڑے دیکھ کر حیران رہ گیا اور آخرکار سمجھ گیا کہ اسے چھڑا کر لانے والا کوئی اور نہیں، یہی لوہار کی لڑکی ہے۔ اسے بہت شرم آئی اور اس نے اپنی بیوی سے معافی مانگی۔